سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات برکات۔ ماریہ قبطیہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام خط بھیجتے ہیں، انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو مصر کے اندر رہتا تھا، شاہ مصر، جس کا نام مقوقس تھا، اس کی طرف آپ علیہ السلام نے اپنا پیغام حق بھیجا، اور آپ کے اس خط کو لے جانے والے آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آپ نے۔ یہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ جب مصر کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر آپ علیہ السلام کا خط پیش کرتے ہیں مقوقس کو، اور مقوقس جب آپ علیہ السلام کا خط دیکھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لہذا دین حق کی طرف آ جاؤ۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس دعوت کے اندر آپ علیہ السلام نے لکھا تھا۔ جب مصر کے بادشاہ مقوقس نے خط دیکھا تو خط کے جواب میں پھر اس نے بھی آگے سے خط لکھوایا اور تحریر کروایا۔ پہلے تو حضرت حاتب فرماتے کہ جب میں بادشاہ کے پاس گیا اور جب اس نے حضور کا خط دیکھا نا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ خط ایسا تھا کہ جس کے اوپر آپ علیہ السلام کے اللہ رسول محمد کی مہر بھی لگی ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام نے خطوں کا سلسلہ جاری فرمایا نا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں اور بادشاہ بغیر مہر لگے خط پڑھتے نہیں ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی مبارک بنوائی تھی بطور مہر لگانے کے، جس کے اوپر اللہ رسول محمد لکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہری بات ہے پھر وہ خط پہنچا تو اس نے حضور کا خط پڑھنے کے بعد پھر حاطب بن ابی بلتعہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی بڑا اعزاز و اکرام کیا، یعنی میری عزت کی، بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا، اور پھر اس نے خط بھی لکھوایا، اور خط لکھنے کے بعد حضور کے خط کا جواب دیا۔ اور خط میں پھر یہ بادشاہ نے لکھا کہ میں نے یہ تو سن رکھا تھا کہ اللہ کا نبی ایک آنے والا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ تھا کہ وہ شام کے اندر آئے گا، لہٰذا آپ کا قاصد میرے پاس آیا ہے، میں اس کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس بٹھا چکا ہوں، اور میں ان کو واپس بھیجتے ہوئے آپ کے لیے کچھ ہدیے وغیرہ بھی بھیج رہا ہوں۔ اس میں پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے کچھ سونا بھیجا، آپ علیہ السلام کے لیے کچھ 100 جوڑے تھے وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجے، اور اس کے علاوہ 2 کنیزیں جو بہت خوبصورت تھی، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے خط میں بھی کہا تھا کہ میں 2 کنیزیں بہت خوبصورت بھیج رہا ہوں آپ کی طرف، تو یہاں قبطیوں کے ہاں ان کی بڑی اہمیت ہے اور ان کی بڑی اعزاز و اکرام ہے۔ لہٰذا پھر وہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ واپس آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو لا کر خط دیکھتے ہیں، تو پھر ان میں سے ایک جو 2 باندیاں تھی، ایک ماریہ قبطیہ تھی جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایک ان کی بہن سیرین تھی۔ سیرین جو تھی، سیرین وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضور کے ایک شاعر صحابی تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ماریہ قبطیہ کی جو بہن تھی وہ حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرما دی، اور ماریہ قبطیہ کو آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے رکھ لیا۔ اور پھر اسی ماریہ قبطیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا بیٹا ابراہیم بھی پیدا فرمایا تھا۔ ابراہیم حضور کا جو بیٹا ہے، ابراہیم بن محمد، وہ آپ علیہ السلام کا ماریہ قبطیہ ہی کے پیٹ سے ہوا ہے۔ تو جس دن ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ابراہیم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹے کی پیدائش ہی اس کے لیے آزادی ہے، یعنی حضور نے خوشی فرما دی کہ میرا بیٹا اس سے پیدا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ اب باندھی نہیں بلکہ یہ آزاد ہوگی۔ تو انہی سے بیٹا ابراہیم پیدا ہوتے ہیں، جو 16 یا 17 ماہ کی زندگی گزار کر جو ہے وہ دنیا سے جاتے ہیں۔ وہ انہی کا وہ بیٹا ہے حضرت ابراہیم۔ جب آپ علیہ السلام کو ام ایمن آ کر خبر دیتی ہے نا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اور 16 سے 17 مہینے کا بچہ کتنا محبوب ہوتا ہے والدین کو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ام ایمن لے کر آؤ اسے میرے پاس۔ ام ایمن بھاگتے ہوئے جاتی ہیں اور ابراہیم کو حضور کے ہاتھوں میں لا کر رکھ دیتی ہیں۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں میں ابراہیم تھے اور اسی حالت میں ابراہیم کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہے وہ بہت غم زدہ ہو جاتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ابراہیم آنکھیں نم ہیں اور ابراہیم دل بڑا غمگین ہے، لیکن ہم اس موقع پر بھی ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تو دل کی محبت ہوتی ہے، میں آنکھوں سے آنسو آنے سے منع نہیں کرتا، میں منع کرتا ہوں زمانہ جاہلیت جیسی باتیں نہ کیا کرو، میں گریبان پھاڑنے سے منع کرتا ہوں، میں اپنے چہرے پر تماچے مارنے سے منع کرتا ہوں، لیکن اگر دل غمگین ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو فرمایا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں رحم ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جس کا اظہار آنکھوں کے ذریعے ہو جاتا ہے، لہذا اس سے میں انکار نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت ماریہ قبطیہ کا یہ جو بیٹا ہے ابراہیم، یہ 17 مہینے کے بعد انتقال کر جاتا ہے اور ان کی قبر پھر جنت البقیع کے اندر ہی بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم کا جس دن انتقال ہوتا ہے نا، اسی دن سورج گرہن بھی لگتا ہے۔ ماریہ قبطیہ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد پھر جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے ابراہیم کا، اسی دن سورج گرہن بھی لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام آپس میں بات کرتے ہیں کہ آج جو سورج گرہن لگا ہوا ہے نا، اس کے لگنے کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کا بیٹا چونکہ وفات پا گیا، تو یہ بہت بڑی خبر ہے عالم کے لیے، اسی وجہ سے آج سورج گرہن لگا ہے۔ یہ بات اللہ کے محبوب علیہ السلام کے کانوں میں جب پڑتی ہے تو آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ شمس والقمر آیتان من آیات اللہ، فرمایا کہ سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے، لہذا اس کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا تم لوگوں کا جو ذہن میں چیز آ رہی ہے کہ ابراہیم کی وجہ سے سورج گرہن لگا، فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ ابراہیم جو تھے یہ بھی ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ ظاہری بات ہے خوش قسمت ہے جن کے یہاں سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اور پیغمبر کے ساتھ ایک نسبت جڑ جاتی ہے، اور بیٹے کی وجہ سے پھر آزادی بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ بڑی تقوی اور طہارت اور پاکیزگی والی زندگی گزارا کرتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ ہوتا ہے تو آپ کے زمانے کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں باہر نکل کر صحابہ اکرام کو اور تابعین کو جمع کرتے ہیں کہ آج ماریہ قبطیہ کا انتقال ہو چکا ہے، لہذا ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ حضرت عمر خود کتنے نیک اور صالح مرد ہے، لیکن جب حضرت عمر جس خاتون کے لیے لوگوں سے کہہ رہے کہ نکلو گھر سے باہر، آج ماریہ قبطیہ کا جنازہ پڑھنا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ کا پھر ان کے ہاں کیا درجہ ہوگا۔ حضرت عمر کے زمانے کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب پھر خود ان کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور پھر جنت البقیع ہی کے اندر ان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جس کی بھی نسبت جڑ جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو ان کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور دنیا ہی کے اندر اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت تو پھر ان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بہنوں اور خواتین کو بھی ان صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا